آج ہم قرآن سے کتنا دور ہے. رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن ہم نے کھول لیا, ہم نے اپنے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیا اور ہر وقت قرآن لگا کر کے سن رہے ہیں. اور جیسے رمضان ختم بھوجپوری گانا گانا سن رہے ہیں. قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے, قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, محمد رسول اللہ کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا, وہ نذیرا, اور اللہ کے نبی کو ڈرانے والا, جہنم کی آگ سے, جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا. اے نبی آپ لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتا دو, جہنم کی آگ کے بارے میں بتا دو, جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتا دو. کیونکہ نبی آپ نے جنت بھی دیکھی ہے, آپ نے جہنم کو بھی دیکھا ہے, آپ نے جہنم کی ہولناکیوں کو آپ نے دیکھا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں بہت جلدی بڑھاپا آ گیا, اے اللہ کے رسول کارن کیا, ریزن کیا ہے, جلدی آپ بڑھاپے کیسے ہو گئے, آپ کی چہرے پہ یہ بڑھاپا کیسے طاری ہو گیا. محمد رسول اللہ کہتے ہیں, لوگوں اے میرے صحابہ, مجھے جہنم کی ہولناکیوں نے بوڑھا کر دیا ہے. جب میں جہنم کے تعلق سے پڑھتا ہوں تو میں بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہوں, میرے چہرے سے رونق گھٹتی چلی جا رہی ہے. اس صحابی کا حال تو یہ تھا, جب جہنم کے بارے میں پڑھتے تھے تو بیمار پڑ جایا کرتے تھے, پوچھتے تھے کیا ہوا, کہا کرتے تھے میں نے فلاں آیت میں نے پڑھی قرآن کی, اور وہاں پہ جہنم کا تذکرہ آیا, اور جہنم کو یاد کر کے میں بیمار پڑ گیا, جہنم کو یاد کر کے میں بیمار ہو گیا, میری طاقت ختم ہو گئی, جہنم کو یاد کر کے میں دنیا کو بھول بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ گیا. بعض کی حالت تو ایسی تھی, جہنم کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کی زندگی دیکھو, حضرت عمر فاروق اسی جہنم کو یاد کر کے اس طریقے سے رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے, اتنا زیادہ جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تو ہمارے فاروق. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے جہنم سے ڈرایا ہے اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے. قرآن تو اتنا کہتا ہے, جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے اور جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جہنمی پانی کے لیے ترسیں گے, پانی کے لیے تڑپیں گے, اور جہنمی جنتیوں سے کہیں گے, جنت کے اندر جو ان کے بھائی, ان کے بہن, ان کے بیویوں, ان کے بچے, ان کے رشتہ دار, ان کے دوست جو پہنچے ہوئے ہوں گے, ان سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. اے جنتیوں, جہنمی کہیں گے, اے جنتیوں تم پانی پی رہے ہو, تم جنت میں کھانا کھا رہے ہو, اے جنتیوں ہمیں بھی پانی دے دو. أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. اے جنتیوں ہمیں بھی تو پانی پلا دو, ہم پیاسے, ہم نے 40 سال سے ہم نے پانی نہیں پیا ہے, 40 سال سے ہم پانی پانی مانگ رہے ہیں, لوگ ہمیں پانی نہیں دے رہے. یہ جہنم کا داروغہ بہت ہی ڈینجر ہے. ارے دنیا میں تو علماء ہمیں بتایا کرتے تھے کیسے ایسے ہوں گے, آج ہم نے جہنم کے داروغے کو دیکھ لیا ہے. جہنم کا داروغہ پانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تم تو میرے دوست تھے دنیا میں, میرے رشتہ دار تھے دنیا میں, میرے فرینڈ تھے تو دنیا میں, ارے آج تو تم جنت میں چلے گئے. او جنتی ہو, ہمیں جنت کا پانی پلا دو, ہم پیاسے ہیں, ہمارا گلا سوکھ گیا ہے, ہم تڑپ رہے, ہم بلک رہے, ہمیں پانی دے دو, موت بھی نہیں آ رہی ہے. اے جنتیوں ہمیں پانی پلا دو. جنتی جواب دیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام قرار دیا ہے, جہنمیوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. تمہیں جنت کا پانی مل نہیں سکتا ہے کیونکہ تم نے دنیا میں اپنے دل کی باتیں مانی, تم نے اپنے من کی باتیں مانی, تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی. اب تمہیں جنت کا کچھ بھی چیز تمہیں نہیں ملے گا. تیرے اوپر پانی حرام, تیرے اوپر جنت کا کھانا حرام, تو تڑپتا رہے, بلکتا رہے. یہ جہنم کا منظر جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا گیا اور نذیرہ آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا.
डराने वाला। आपने डराया लोगों को, आपने नौजवानों को भी डराया, आपने लड़कियों को, औरतों को आपने जहन्नम से डराया। और कहीं आपने फरमाया राई तो नार, आई औरतों मैंने जहन्नम को देखा है और मुझे अल्लाह ताला ने जहन्नम को दिखलाया है। मैंने जहन्नम को देखा, राई तो नार, जब मेरी नजर जहन्नम के ऊपर पड़ी मैंने जहन्नम को देखा। उस जहन्नम के अंदर मैंने देखा कि औरतें ज्यादा जल रही है, जहन्नम के अंदर औरतें चीख रही है, चिल्ला रही है और जहन्नम के अंदर तड़प रही है, जहन्नम के अंदर चीखें मार रही है। एक औरत उठी, एक खातून उठे और उठने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कर बैठती है, ऐ अल्लाह के रसूल रीजन तो बताइए, कारण बताइए। ऐ अल्लाह के नबी हमारे अंदर क्या कमी है, हम औरतें ज्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगे, हम जहन्नम के अंदर क्यों जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जवाब दिया था आपने यही फरमाया था कि ये औरतें इस वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगी, तुक्सिरन लान व तकफुरन असीर, ये लान तान ज्यादा किया करती है, ये अपने शौहरों की नफरमानियां किया करती है, ये शिर्क ज्यादा किया करती है। औरतें ज्यादातर अपने शौहरों की, अपने जिम्मेदारियों की नफरमानियां क्या करती है, लान तान बहुत ही ज्यादा करती है, बहुत ही ज्यादा लान तान। शौहर की नफरमानी ये नहीं है मेरे भाइयों, जिम्मेदार की नफरमानी कर रही है। बहुत सारी लड़कियों को देखिए, बहुत सारी औरतों को देखिए, अपने शौहरों के सामने तो सजेगी नहीं, सबरेगी नहीं, खूबसूरत तो नहीं बनेगी, लेकिन जब उसे बाजार में जाना हो, जब उसे जलसों में जाना हो तो बहुत सारा मेकअप करके जलसों में पहुंचेंगी, बहुत सारा अपने आप को खूबसूरत बना करके बाजारों में जाएंगी। ये शौहरों के नफरमानियां नहीं है तो और फिर किया है, शौहरों को खुश करो, लेकिन मेरे भाइयों शौहरों को नहीं दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुशबू लगा करके आजकल की लड़कियां रास्तों में चला करती है और ऐसे ऐसे कपड़े पहना करती है कि जो चीज दिखनी नहीं चाहिए वो सारी चीजें नजर आती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी लड़कियों को जहन्नम की वईद सुनाई, जहन्नम के बारे में आपने बताया, निसाउल कासियातुल आरियातुल माइलातुल मुमीलात, ऐसी औरतें दुनिया में जरूर आएंगी, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी, अपने शौहरों की नफरमानियां करती हुई नजर आएंगी। आरियात मुमीलात, ऐसी औरतें आएंगी जो अपने तरफ माइल करने के लिए सब कुछ करेंगी, मेकअप करेंगी, खुशबू लगाएंगी, चूड़ियां पहनेंगी, पाजे पहनेंगी, सब कुछ करेंगी। उसका मकसद यही होगा कि लड़का मेरे तरफ माइल हो जाए, लड़का मेरा दीवाना हो जाए, मुझको पाने की कोशिश करने लगे। वो मेकअप इसी वजह से करेंगी ताकि लोग लड़के उनके लिए उनके पीछा करें और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आपने फरमाया सुनो, ये लड़कियां जहन्नमी है, ये जन्नत में जा नहीं सकती है, ला यदखुलुल जन्नह, ये लड़कियां जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है। इस तरीके की जितनी भी लड़कियां दुनिया में ला यदखुलुल जन्नह, खुशबू लगाने वाली हो, चूड़ियां पहन करके बाजारों में रास्तों में घूमने वाली हो और अलग अलग अपने जिस्म के अंदर परफ्यूम कर लगा करके लड़कों को दीवाना बनाने वाली हो, सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे ला यदखुलुल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर जाएंगी, ये नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर दाखिल होंगी। वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाने की दूर की बात है, ये तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। गौर कीजिए आपने ऐसी औरतों को भी जहन्नम की वईद सुनाई और जहन्नम के बारे में बताया। इस वजह से आपने फरमाया, आई औरतों सदका करो, अल्लाह के राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करो और अल्लाह से माफी मांगो, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो, माफी मांगो। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बाकायदा औरतों के दरमियान में ऐलान किया, बताया, समझाया। आप नज़ीर बना करके भेजे गए, आप नज़ीर डराने वाले बना करके भेजे गए। आपने जहन्नम से ऐसे ऐसे लोगों को डराया, हाँ आपने ऐसे लोगों को भी डराया, आपने ऐसे लोगों को भी डराया जो
لوگ دنیا میں رہ کر کے ظلم کرتے، جو لوگ دنیا میں رہ کر کے اپنے سے چھوٹوں کے اوپر ظلم کرتے، مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، یہ ظلم کرنا پاپ ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالمون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے، آج مسلمان بھی ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کے ساتھ چھوڑو، اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ انسان چھوڑیے، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، یہ ظلم کرنا بہت بڑا پاپ ہے۔ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ظلم کرنا بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہاں تک کہ ایک جانور کے اوپر بھی کوئی ظلم کرتا ہے یہ بھی بڑا پاپ بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا نہیں دیا، اس کو پانی نہیں دیا، اس کو کھلایا پلایا نہیں، بلکہ وہ بلی اسی گھر کے اندر بندھی رہی، تڑپتی رہی، بلکتی رہی، آخرکار وہ بلی مر گئی۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ عورت اس بلی کو سزا دینے کی وجہ سے اور اس کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، جب ایک بلی کو آدمی بلی کے اوپر ظلم کرے تو جہنم کے اندر جا سکتا ہے، تو ایک انسان کے اوپر ظلم کرتا ہو اور ظلم کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ غور کرو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ جب ایک جانور کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو جہنم، ایک انسان کے ساتھ ظلم کرے اور اپنے آپ کو سوچے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، یہ ظلم نہیں ہے آج کے دور میں۔ جہیز غریبوں سے دیا جا رہا ہے، غریبوں کے پر یہ ظلم نہیں ہے۔ جن کی 5-5 6-6 بیٹیاں ہو ان سے پوچھو، ان سے 2-2 لاکھ کا ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ ان سے پوچھو ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، کیا ان کے دل میں کس طریقے خیالات آتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کرنے میں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ ظالم ہسبینڈ، یہ ظالم ہسبینڈ کا باپ، شوہر کا باپ، میرے بھائیوں ایک سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، پھر یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اتنے باراتی جائیں گے اور اس کوالٹی کا کھانا چاہیے، یہ نہیں چلے گا مٹن چلے گا، یہ پانی نہیں چلے گا بسلری کا پانی چلے گا، یہ آئٹم چلے گا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایسے ظالم جنت کے اندر نہیں جائیں گے، ایسے ظالم جہنم کے اندر جائیں گے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ غور کرو، آج اپنے سماج کو دیکھو، اپنے سوسائٹی کو دیکھو، اپنے سماج کے اندر کتنے ظالم ایسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ظالم پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ظلم کرو گے اور اپنے آپ کو سوچو گے جنت میں جاؤں گا، ظالم مت مرو۔ ظالم، ظلم کرنے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اتقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء، ایسے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تیرے گھر والے نے کیا دیا، تیرے گھر والے کے پاس کیا ہے، تیرے گھر والے نے کچھ نہیں دیا۔ اپنی بیویوں کے اوپر ٹارچر کرنے والوں، اپنے بیویوں کو ستانے والوں، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بیویوں کو گالی دینے والوں، ظالم ہو ظالم۔ محمد رسول اللہ کی ہسٹری اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی گالی نہیں دی، آپ نے کبھی اپنے بیویوں کو مارا نہیں، کبھی آپ نے اپنے بیویوں کو ستایا نہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو اس لڑکی کے باپ کے
اوپر کیا گزرتا ہوگا جس باپ نے اپنی بیٹی کو پیار سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑے پیار سے اس کو پالا اور پوسا، اور آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹی کو دے دیا، اب اس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو۔ یہی ستانے کی وجہ سے ہماری بہت ساری مسلم لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہیں، ہماری بہت ساری مسلم بہنیں غلط راستوں کو اپنا رہی ہے، تیرے ظلم کی وجہ سے، تیری اسی ظلم کی وجہ سے ہماری مسلم لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ظالم نہ بنو، ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رب ظالم نہیں ہے، اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے والوں کو اللہ معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ نذیرہ، آپ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے، ڈرایا لوگوں کو، جہنم سے ڈر جاؤ۔ اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، باقاعدہ آپ نے فرمایا اتقوا النار، لوگوں جہنم سے بچو، اے لوگوں جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ آج جہنم کے اوپر تقریریں کرو اور جہنم کے بارے میں بولو تو لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج جو کر رہا کل بھی وہی کرے گا، کل جو کر رہا پرسوں بھی وہی کرے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم کو اگر سنتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جہنم کو یاد کرنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں تبدیلیاں جایا کرتی تھی، اور جہنم کی آیتیں جب آج بھی خانہ کعبہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر جب امام حرم جب جہنم کی آیتیں آج بھی پڑھتے ہیں تو امام حرم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور امام حرم کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس آیت سے آگے پڑھ نہیں پاتے جب جہنم کی آیتیں ان کے یہاں سے گزرا کرتی ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں جہنم کے تعلق سے اتنا کچھ سننے کے باوجود یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ جوا، یہ شراب نہیں چھوڑیں گے، ان کو جہنم سے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو یا تو خوبصورت بنا لو، آنے والی زندگی کو، اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور اس زندگی میں بہت سنبھل کر کے اپنے قدم کو رکھو۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کھجور اگر اللہ کے راہ میں دے کر کے جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو، ضرور بچو، اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ جہنم کی یہ بھیانک مناظر اتنے ڈینجر ہیں، اور جہنم کی حالات اتنا خطرناک ہے۔ فرمایا اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جہنم کا چنگار، جہنم کی چنگاری، ہاں جہنم کی چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہے۔ چنگاری جب محلات جیسے ہوں گے تو میرے بھائیوں، جہنم کی آگ کتنے خطرناک ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی دعا سکھایا کرتے تھے۔ اور میرے صحابیوں، تم زیادہ تر سے جہنم کے تعلق سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تو مجھے عذاب جہنم سے بچا، عذاب علیم سے بچا، عذاب علیم سے بچا۔ اور براری کے لوگوں سنو، ذرا غور سے سنو، جب جہنمی لوگ جہنم کے قریب پہنچیں گے، جہنمی لوگ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنمیوں سے کہا جائے گا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا اے جہنمیوں، ذرا یہ بتاؤ کیا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آیا، تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا تمہارے پاس کوئی جہنم کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا تھا جس نے تمہیں جہنم کے ہولناکیوں کو تیرے سامنے ذکر کیا ہو؟ کیا
तेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं आया। अरे तुम दुनिया की जिंदगी तुमने पाई और इस जहन्नम से तुम बच न सके। मेरे भाइयों, तुम तो बहुत बड़े जाहिल हो, तुम तो बड़े बेवकूफ हो, तुम तो बहुत बड़े नादान हो। तुमने दुनिया की चंद साला जिंदगी की इंजॉय तुमने की और इस जहन्नम से तुमने बचने की कोशिश न की। इंसान उस वक्त चीख करके कहेगा आलू बला, हाँ हमारे पास डराने वाला आया, हमारे पास समझाने वाला आया, जहन्नम के बारे में भी बताया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आए थे और मोहम्मद की बाद, नबी के बाद बहुत से उलमा दुनिया के अंदर आए और उन्हीं में से और भी बहुत से आलिम थे। अबुल कलाम सल्फी भी हमारे दरमियान आया और उन्होंने भी तो जहन्नम के बारे में हमसे खिताब किया और जहन्नम के बारे में बताया। क़ालू लौ तस्माउ लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। हमने एक कान से सुना, इंजॉय के तौर पर हमने सुना, तकरीरें तो अच्छी हुई, बड़ा अच्छा खिताब किया, शेख सनाउल्लाह मदनी ने भी अच्छा खिताब किया। हाँ, अबुल कलाम सल्फी की भी तकरीरें हुई, बहुत अच्छा खिताब किया। काश के हम अकल रखते और हमने अपनी जिंदगियों को बदल लिया होता। हम जो जुआ से तौबा कर लिए होते, हम ज़िनाकारियों से तौबा कर लिए होते, हम शराबियों से तौबा कर लिए होते, हम गुनाह से तौबा कर लिए होते, हम हराम चीजों से तौबा कर लिए होते, तो आज हम जहन्नमियों में जिंदा होते। हाँ, लौ कुन्ना नस्मा औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। वो लोग खुद एतराफ़ अपने गुनाहों का करेंगे, हमने गुनाह किया, हमने शराबें पी, हमने शराब पी, हमने जुआ खेला, हमने जुल्म किया, हमने ये सारा काम किया। काश कि हम ये काम न करते तो आज जहन्नमियों में न होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह डराने वाले बना करके भेजे गए। आपने जहन्नम से डराया लोगों को और वाकई जहन्नम से लोग डरे, जहन्नम से बचने की कोशिश की। आपने जब शराब के बारे में बताया ये हराम है, मेरे भाइयों, शराब के बगैर जिनकी जिंदगियां नहीं कटती थी, उन्होंने शराब को छोड़ा, शराब से तौबा की। जिनकी जिंदगियां लड़कियों के बगैर नहीं कटती थी, हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ रातें गुजरा करती थी, आपने इसको हराम करार दिया और आपने बताया कि बगैर निकाह की किसी लड़की से मिलना ये हराम है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी ने ये खिताब किया, सहाबा कराम ने इससे भी तौबा कर लिया, ज़िना से भी तौबा किया। हाँ, अगर किसी से गलती हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी के पास आकर के कहता है ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल मुझसे पाप हो गया है, आए अल्लाह के रसूल मुझे इन पाप से, अल्लाह के रसूल मुझे बचा लीजिए, मुझे साफ कीजिए। अल्लाह के नबी मैंने गलती कर ली है, उसे गुनाह हो गया है, आए अल्लाह के रसूल मैंने ज़िना कर लिया है, आए अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दिया जाए। सहाबा नबी के पास आकर के अपने गुनाहों के बारे में इतराफ किया करते थे। आज गुनाह करने के बाद प्रचार करते हैं, मेरी इतनी तेरी कितने, मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, वो जो बगल वाली जलसे में आई है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बताओ तुम अपनी गर्लफ्रेंड। आज एक नौजवान दूसरे नौजवान को अपनी गर्लफ्रेंड की शक्लें दिखा रहा है, आज बाकायदा कह रहा है, और रात में गलत काम करने वाला सुबह के वक्त बाकायदा प्रचार भी करता है कि मैंने फला काम किया, मैंने फला काम किया, मैं फला लड़की से मिला, फला के साथ एंजॉय किया, फला के साथ मैंने मस्ती किया। अल्लाह की नबी ने कभी फरमाया था कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। आपने कभी फरमाया था मेरी उम्मत में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफी नहीं देगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं, ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा जो गलतियां करते, गलतियों को प्रचार करता हो, ज़िना करने वाला ये कहता हो ये मेरी वाली, वो मेरी वाली, वो मेरी वाली, बता तेरी वाली कौन। आज ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के ताल्लुक से प्रचार किया करती है, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, बता तेरा कौन। आज समाज के अंदर गलतियां करने वाला भी अल्लाह से नहीं डर रहा है, गलतियां करने वालियां भी अल्लाह से नहीं डर रही है। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को जहन्नम से डराया और सहाबा जहन्नम से डरा करते थे। उमर फारूक तो इतना कहा करते थे, इतनी दुआएं मांगा करते थे, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबा कान गरामा।
بھائیوں ذرا سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے، اللہ کے نبی کو شاہد بنا کر کے بھیجا گیا، مبشر بنا کر کے بھیجا گیا اور نذیر بنا کر کے بھیجا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی گواہی دی، اللہ کے نبی نے واقعی لوگوں کو بشارت دی، آپ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا۔ یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کی، اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں 1.5 پونے 2 گھنٹے کی یہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے میرے پیش کی ہے، اور آپ جان رہی ہیں 4 بجنے والا ہے، بہت راتیں ہو چکی ہے، پبلک بھی دھیرے دھیرے نیند کے آغوش میں ہے۔ پورے رات تقریر کی جائے تو اس کے اوپر ختم نہیں ہوگا، ابھی بہت سے جلسے بھی باقی ہیں، ابھی وہاں بھی مجھے شرکت کرنی ہے، اس وجہ سے ایک ہی دن سب کچھ بتا دیا جائے یا اپنی انرجی ختم کر لی جائے تو میرے بھائیو یہ بیوقوفی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے رب العالمین جو باتیں آج کی جلسے سے بتائی گئی ہے، ان باتوں کے پر ہم علماء کو اور آپ جیسے سامعین کو، سننے والے اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تو زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر